بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہی ہم ایک کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو میجر جنرل شیر علی پٹودی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا عنوان ہے دی ایلیٹ مائنورٹی پرنسز آف انڈیا۔ اس کے ٹائٹل پیج پہ پرنسز اندرا آف بروڈا ہر ہائنس مہارانی آف کوچ بہار کی تصویر ہے، اور اس کے پیچھے خود مصنف کی تصویر ہے میجر جنرل شیر علی۔ یہ کتاب انہوں نے ان راجوں اور مہاراجوں کے بارے میں لکھی جو تقسیم پاکستان سے پہلے بر صغیر کے مختلف جگہوں پر ان کی حکومتیں تھیں، اور ان کی تعداد کوئی تقریباً 565 تھی۔ اچھا، مجھے اس بارے میں بڑی حیرانی رہتی تھی کہ یہ کس طرح سے یہ 565 ریاستیں وجود میں آئیں، اور پھر جب انگریزوں نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کر لیا تو یہ کس طرح سے انہوں نے سروائیو کیا۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے وہ بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بر صغیر میں جب بابر آیا، اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں، پھر اکبر، شاہ جہاں وغیرہ، تو انہوں نے کوئی تقریباً 200 برس جو ہے نا وہ حکومت کی۔ لیکن اورنگزیب کے بعد یہ ہوا کہ اس کے جو بیٹے تھے وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کی آپس کی مار کٹائی کی وجہ سے ان کی جو مرکزی حکومت تھی وہ کمزور ہو گئی، اور مختلف لوگوں نے مختلف جگہوں پر قبضہ کر کے وہاں پہ اپنی راجدھانیاں قائم کر دی۔ اور بعد میں بھی جب انگریز آئے تو انہوں نے ان کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ وہ ان سے مدد لیتے تھے۔ بر صغیر ایک بہت بڑی جگہ تھی، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ ان راجدھانیوں سے وہ فوجی مدد بھی لیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ان کو وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی تھی وہ اختیار کی۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں جیسے کشمیر ہے یا حیدرآباد ہے، ان کو انہوں نے 21 گن سلیوٹ اتھرائز کیا، اور جو چھوٹی ریاستیں تھیں ان کو 5 گن سلیوٹ اس طرح سے کیا۔ تو اب اسی طرح سے اس کو جب غور کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری جو یہ راجدھانیاں تھیں ان کے بارے میں تفصیل انہوں نے لکھی ہے۔ تو اب جیسے بھوپال تھا، کہ بھوپال جو ہے وہ افغانستان سے آئے ہوئے ایک شخص تھے دوست محمد خان، اس نے ایک جگہ پر قبضہ کر لیا، چھوٹا سی ایک گاؤں تھا، وہ انہوں نے لیز پر لیا 1709 میں بیراسیا میں، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی فتح بی بی کو اس کا حکمران مقرر کر کے خود افغانستان گئے کہ وہاں سے میں اور اپنے بندے لے کے آتا ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو بڑھایا، اور اپنے مرنے سے پہلے یہ بھوپال کی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ پھر بھوپال کی جو ریاست تھی یہ 240 سال تک اس کا وجود قائم رہا، جب تک کہ ہندوستان نے ان کو اپنے اس میں شامل نہیں کر لیا، اپنی حکومت میں شامل نہیں کر لیا۔ اس طرح سے نظام حیدرآباد بہت بڑے مشہور ہیں۔ یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک آصف جاں نے رکھی تھی، جو اورنگزیب کے دربار میں ایک درباری تھا، اس کو انہوں نے صوبیدار مقرر کیا تھا دکن کا 1713 میں۔ تو اس کے بعد جب یہ مغل بادشاہ اور مغل ان کے اورنگزیب کے بیٹے آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، تو اس نے بھی حیدرآباد میں اپنی ایک حکومت قائم کر لی، اور اٹ کنٹینیو۔ تو جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی ہے تو اس وقت جو حیدرآباد کا حکمران تھے ان کا نام تھا میر عثمان علی خان۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا کنجوس آدمی تھا۔ نوابزادہ شیر علی خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ان کی جب پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو وہ ان کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی ریاست ہے، ان کے یہ حکمران ہیں،
ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے جو اچکن پہنی ہوئی تھی اس کے سامنے کے 2-3 بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، اور جو انہوں نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کا وہ جو پھنا ہوتا ہے وہ غائب تھا، وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، انہوں نے اس کو نہیں چینج کرایا۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی شیروانی پہ کسی ایک جگہ پر کچھ تیل کے دھبے بھی تھے، بس اس طرح کا وہ آدمی تھا۔ میں نے کہیں اور پڑھا تھا کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور یہ بٹن تو لگوا لیں، اس کے اچکن کے بٹن ٹوٹ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پتہ کرو کتنے کا آئے گا یہ بٹن۔ تو کسی نے پتہ کر کے بتایا وہ اچکن جب بنی ہوگی تو بڑی شاندار اچکن ہوگی، تو اس کے بٹن بھی اسی طرح سے ہوں گے۔ تو میں بتایا کہ سر وہ 1 روپے کا ایک بٹن مل رہا ہے۔ وہ کہا اتنا مہنگا، رہنے دو، ہو رہا ہے میرا گزارا۔ جناب شیر علی نے بھی ایک واقعہ اس کا لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ یہ کمبل بڑا پرانا ہو گیا ہے، سردیوں میں جو استعمال کرتے تھے میر عثمان علی خان، تو اس کو بدل لیں اب آپ۔ وہ کہا اچھا پتہ کرو کتنے کا ملے گا نیا کمبل۔ انہوں نے بتایا کہ جی 18 روپے کا ہے، اس وقت کے 18 روپے۔ تو کہنے بھئی یہ تو بہت مہنگا ہے۔ تو وہ جو پرپوزل کسی نے بنا کے بھیجی ہوگی کوئی فائل، وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں یہ ابھی 1 سال اور چل سکتا ہے یہ کمبل۔ اسی دن کی بات ہے کہ ان کو کوئی فائل پیش کی گئی کہ جو جامع مسجد ہے اس کا فرش ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ اتنا بڑا تھا اس کا فرش کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ اس کا صرف 1/3 جو ہے نا اس کی مرمت کروا لیتے ہیں، اس کے اوپر ٹائلیں والے لگوا لیتے ہیں، تو اس کے اوپر 1 لاکھ روپے خرچ آئے گا 1/3 فرش بنوانے پہ۔ انہوں نے کہا نہیں اگر تو یہ ضروری ہے اور اس کی مرمت ہونی ہی ہے تو پورے فرش کی مرمت کرائیں، اور انہوں نے اس کے لیے 3 لاکھ روپے منظور کر دی۔ مطلب ہے وہ اپنی ذات کے لیے کنجوس تھا، ورنہ جو رفاع عام کے کام تھے ان میں وہ کنجوس نہیں تھے۔ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے شاہی کچن میں جو کھانے پکتے تھے تو ان سے کبھی کبھی ان کے جو دربار کے درباری تھے ان کو کھانا بھیجا جاتا تھا۔ تو حکم یہ تھا کہ جس کے گھر میں کھانا جائے گا وہ اس کی قیمت اشرفے میں ادا کرے گا۔ تو لوگ کہتے تھے بڑا کنجوس ہے اور مین بھی کہتے تھے، لیکن اسی کے دسترخوان سے 5000 افراد صبح و شام ان کو کھانا ملتا تھا۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے مطلب ہے کہ تھوڑے سے کنجوس تھے، ورنہ عوام کی بھلائی کے لیے انہوں نے بہت سارے کام، عثمانیہ یونیورسٹی قائم کی، اور اس کے لیے انہوں نے تمام طلباء کو جو ہے نا وہ وظیفے جاری کیے۔ ان کو باہر بھی بھیجتے تھے، وہ بیرون ملک بھیجتے تھے، ولایت بھیجتے تھے، ان دنوں ولایت کہتے تھے انگلینڈ کو نا، اور اس کا سارا خرچ جو ہے وہ اسٹیٹ برداشت کرتی تھی۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے جو مختلف جگہوں کے شہزادے اور شہزادیاں تھیں ان کی زندگی کے بارے میں اور اس وقت کی پولیٹکس کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ ملتی ہے۔